چونکہ اگلا مہینہ بھی ذی الحجہ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، جب قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس کے متعلق اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ وفا کا معنی ہے پورا کرنا، وفا کرنا، جو حکم بھی رب کی طرف سے متوجہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم کو، ابراہیم خلیل اللہ نے اس حکم کو پورا کرنے میں وفا کر دی، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفا کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد موجود ہیں۔ ایک وہ واقعہ کہ ابراہیم خلیل اللہ جب شام کے اندر تھے، پہلے عراق کے اندر رہا کرتے تھے، پھر شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد جب ان کی عمر 120 سال کی ہو گئی، ان کی بیوی کی عمر 99 یا 100 سال کے قریب ہو گئی، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیکوکار صالح اولاد عطا کر دے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ساتھ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر۔ کئیوں کو اولاد تو مل جاتی ہے لیکن اولاد ان کی نیک صالح نہیں ہوتی۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے نیک و کار اولاد عطا کر دے، اور جن کی اولاد ہے تو ان کے حق میں بھی دعا کرے یا اللہ میری اولاد کو نیک صالح بنا دے، یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی بیٹے کی دعا مانگی اور ساتھ کیا کہا من الصالحین، نیک و کاروں میں سے نیک اولاد دے دے۔ ابراہیم جانتے تھے میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، میری بیوی بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہے، اب تو ظاہری طور پر اسباب موجود نہیں ہیں بچے بچی کے ہونے کے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا یقین کامل اللہ کی ذات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے ہاں لفظ کن کی دیر ہے تو اس چیز کو وجود مل جاتا ہے۔ دل کی خواہش کا اظہار زبان سے کیا، ربا مجھے نبوت عطا کی گئی، ربا مجھے طاقت عطا کی گئی، مجھے فرما برداری عطا کی گئی، یا اللہ مجھے اپنا خلیل بنایا گیا، سب کچھ مجھے مل گیا ہے، لیکن ایک چیز کی خواہش میں رکھتا ہوں، یا اللہ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے بیٹا عطا کر دیجئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پہلے آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا واسطہ نہیں دیا یا ان کو نہیں پکارا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بچے کے لیے اگر کسی ہستی کو پکارا ہے تو وہ اللہ کی ذات تھی، اور یہ سبق ملا ہے کہ تمہیں بھی بیٹے کی بیٹی کی ضرورت ہو یا ان کی صحت کی ضرورت ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ نہ ہو جس طرح کے بعض دیہاتوں کے اندر لوگوں کی جہالیت ہوتی ہے نا، لوگوں نے مختلف قسم کے ڈنگ بنائے ہوئے ہیں، طریقہ کار بنائے ہوئے۔ وہ ایک جگہ میں تو یہ بھی مشہور ہے بابا ککڑ لے تو پتر دے، وہ یہاں تک بات ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے بدبخت ہیں جو آ کر لوگوں کے سامنے بھی اس چیز کا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا ایک بیٹا نہیں 2 بیٹے مجھے فلاں نے دیے ہیں، اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ اگر کوئی اور شخص دینے والا ہوتا تو ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر تھے، وہ کہتے یا اللہ میں پیغمبر ہوں، مجھ سے بڑا تو اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، مجھے بیٹا چاہیے بس، تو بیٹا ہو جاتا نا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ بیٹا اور بیٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
اللہ کی ذات ہے جو بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی بھی دیتا ہے، اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں دے سکتا۔ اور یہ کوئی عام اڑتی ہوئی بات میں نہیں کر رہا، یہ قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بیٹا بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے تو بیٹا بھی نہیں ہو سکتا اور بیٹی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ جب اللہ نے چاہا کہ بیٹا اور بیٹی نہ ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 120 سال تک پہنچ گئی تھی لیکن کوئی اولاد ان کی نہیں ہوئی تھی، اور جب اللہ نے چاہا ظاہری اسباب کوئی نہ تھا، قوتیں ختم ہو چکی تھیں، جواب دے چکی تھیں، بڑھاپا عروج پہ تھا، بال سفید ہو چکے تھے، بیوی کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، لیکن جب اللہ کا امر ہوا، اللہ نے ایک بیٹا نہیں 2 بیٹوں کی خوشخبریاں دی۔ تو یہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب حب لی